نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم۔ لفظی ترجمہ: اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیے، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیایا فرحبون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر اس کے، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو میرے آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، وانھا لکبیرۃ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اچھا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ، مکمل معنی بنے گا عبداللہ، ٹھیک ہے نا، کیا معنی بنے گا؟ عبداللہ، مکمل معنی بنے گا۔ یا بنی اسرائیل اس لیے کہا کہ بنی اسرائیل کو بار بار اس لیے خطاب ہو رہا ہے کہ تم اس یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہو جو اللہ کو مانتا تھا، لیکن تم وہ لوگ بن گئے ہو جو اللہ کو اب نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یا بنی اسرائیل کہا، یعقوب علیہ السلام کا لفظ اس لیے نہیں کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر کے نام نہیں آئے دوبارہ، ٹھیک ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جب نام پڑھتے ہیں قرآن کے آخر میں 99 نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل بس، اور کسی پیغمبر کا 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، کسی دوسرے پیغمبر کا دوسرا نام نہیں ہے، ہر پیغمبر کا ایک ہی نام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، کسی پیغمبر کا دوسرا نام نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام یا اس سے زیادہ نام آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے نا، جو ایک ملک بنا ہوا ہے، تو ایک آدمی نے نعرہ لگا اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، تو مولانا صاحب نے کہا بھائی ذرا احتیاط کرو، کوئی لوگ یہ ہم پر فتویٰ نہ لگا دے کہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اگر کوئی آج کل اسرائیل مرد آباد کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی گالی دے رہا ہے، بلکہ ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، اس کے غلط کام کی وجہ سے ان کو مرد آباد کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارے ٹرک اڈے میں ایک آدمی ہے، اس کا نام مدثر ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کہتا ہے نا بھائی مدثر کو میں مال دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے بھائی وہ تو بڑا بیوقوف قسم کا آدمی ہے، وہ تو بے غیرت ہے، وہ تو بے شرم ہے، وہ تو چور ہے، وہ تو ڈاکو ہے، نعوذ باللہ۔ مدثر تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے، صفاتی نام ہے، مدثر، مزمل، مجتبیٰ، مصطفیٰ، احمد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی نکال رہا ہے، بلکہ وہ اب ایک آدمی کی صفت بن چکی ہے، ڈاکو، چور، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتا،
لیکن وہ ایک آدمی کا نام ہے اب، اور آدمی کے غلط کاموں کی وجہ سے اب لوگ اس کو گالی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی بھائی جمہور کے نزدیک پیغمبر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور 4 مشہور آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل، قرآن کے بغیر یعنی 3 کتابیں جو ہے تورات، زبور، انجیل، وہ بنی اسرائیل کو عطا کی گئی ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے انعامات ان کو دیے گئے۔ اور مشہور اس لیے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کتابیں صحیفے بھی ہیں مگر وہ مشہور نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات عطا فرمائی، یہ خاص خاص بڑے بڑے انعامات۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان میں سے بڑے پیغمبر بھی ہیں جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری دور میں مصر کے بادشاہ ہو گئے تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور ایسے بادشاہ کہ جنوں پر بھی انہوں نے حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، لیکن وہ نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔